ماں جی کے مہمان 5th پارٹ ہے چہل قدمی۔ رات گھر واپس آتے ہی علینا نے اپنا ٹیبلٹ اٹھا کر جھٹ ایک مختصر سی ای میل لکھی، مگر اسے بھیجنے سے پہلے کچن میں جا کر نائلہ سے داد چاہتے ہوئے پوچھا کیسی ہے۔ نائلہ نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے 2 تھمز اپ کا سگنل دے دیا تو علینا نے اگلے لمحے سینڈ کے آپشن پر کلک کر دیا، جبکہ نائلہ دل ہی دل میں رب تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی رہی کہ شام تک جو بات سرے سے ناممکن لگ رہی تھی اسے رات ہونے تک اللہ تعالیٰ نے بہت عزت و محبت کے ساتھ اس کے حق میں آسان فرما دیا تھا۔ دراصل اس سے پہلے شام میں نائلہ کے بنائے مزیدار ڈنر نے سب لوگوں کی دن بھر کی کوفت اور تھکن دور کرتی تھی۔ خوب کھا لینے کے بعد واک تو بنتی ہی تھی۔ یوں نائلہ کی پہلی حکمت عملی کامیاب رہی اور اگلے مراحل کے لیے اس کا حوصلہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ ماں جی نے ایک اہم کام اس کے ذمے لگایا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ان سے زیادہ بہتر کر سکتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنی تو ضروری ہوتی ہیں، لیکن لحاظ کے پیش نظر منہ در منہ یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آمنے سامنے کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو اسی خیال کے تحت گروپ کی صورت واک کے دوران نائلہ جگہ بناتی نزہت اور علینا کے درمیان آ گئی۔ رات کے وقت مدھم روشنی اور خاموش سے ماحول میں کچھ کامن انٹرسٹ کی باتوں کے بعد بہت نرم لہجے کے ساتھ وہ مقصد پر آتے ہوئے بولی، مامی جی، مجھے آج آپ کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر شوٹ نہ کر جائے۔ اس بات پر نزہت سوڈا بوتل کی طرح فش کر کے ابل ہی پڑی تھی۔ ارے شوٹ تو میں نے اس فراڈنی سیم کو کر دینا تھا، اس وقت ہوتی جو میرے سامنے، بزدل نہیں تو اب چھپی مری پڑی ہے کہیں۔ اور اس سے پہلے کہ علینا بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتی، نائلہ نے کہا، علینا آپی، آپ سب پلیز کول ڈاؤن ہو جائیں۔ ناپسند باتیں تو ہر طرح کے لین دین میں ہو ہی جاتی ہیں، پر ہر مسئلے کا حل جھگڑا اور غصہ تھوڑا ہی ہوتا ہے نا۔ سب سے پہلے ٹیبل ٹاک، یہ ممکن نہ ہو تو ٹیکسٹ، خط یا ای میل سے بھی بہت سے معاملات احسن طریقے سے نمٹائے جا سکتے ہیں، تو کیوں نہ سیم کو ای میل کر کے صورتحال بتائیں۔ علینا نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، او تیری خیر، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا، اب دیکھنا کیسا ٹکا کر مزہ چکھاتے ہوں اس فسادن کو۔ بلکہ واٹس ایپ پر ایک تگڑا سا میسج ریکارڈ کرتی ہوں، اس چلاکو مسی نے فون ہی سٹ دینا ہے۔ اس شہر میں ماڑا بندہ سمجھا ہے ہم کو۔ نائلہ نے جلدی سے کہا، آپ کی پلیز کبھی بھی کسی کو بھی دھمکی اور غصے والے میسج کرنے کی غلطی نہ کرنا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو تو آپ شک کے دائرے میں آ سکتے ہو۔ آپ بس سادی سی بات لکھ دیں کہ آپ کو ان کا کام پسند نہیں آیا، اور کیا خبر کہ ہم بدگمان ہو کر گناہ گار ہو رہے ہوں، جبکہ بات ایسی ہو ہی نہ۔ سادہ سا فارمولا پکڑ لیں، انسانوں کو دینا 70 گمان اور اللہ سے رکھنا بہترین گمان۔ نزہت نائلہ کی معاملہ فہمی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، جس کا برملا اظہار کرتے ہوئے بولی، شہر کی ہوا لگ گئی ہے تجھے یا ہماری آپا جی کا اثر ہے؟ ویسے میں نوٹ کرتی رہتی ہوں نائلہ، تجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، جبھی تو اتنے دن میں بچوں کی پٹائی کرتے بھی نہیں دیکھا، ماسیوں پر چلاتے نہیں دیکھا، ایک سکون سا ہے تیرے گھر کے ماحول میں، ہے نا؟ انہوں نے بیٹیوں سے تائید چاہی تو ان دونوں نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ نائلہ کچھ جھیپ سی گئی، لیکن وجہ بتانا بھی ضروری جان کر ان سے بولی، مامی جی، غصہ آنا برا نہیں، بری طرح نکالنا برا ہوتا ہے، یہ ماں جی نے ہی سکھایا تھا۔ پھر میں نے بہت بہت دعا کی اپنا غصہ کم کرنے کی، تو پتہ نہیں کیسے پر میرا ٹی وی دیکھنا چھوٹ گیا۔ یقین کریں، تب سے نہ میں بچوں کو مارتی ہوں، نہ ہی چلا کر جھلا کر کسی سے بات کرتی ہوں۔ اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے اس طرف ہدایت دی اور استقامت بھی، الحمدللہ۔ علیشا جو 2 قدم ہی دور تھی، ان کی گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے نائلہ سے کہنے لگی کہ ارے
ہمیں غصہ آ جائے تو صرف ٹی وی کے آگے گھنٹوں بیٹھ کر ہی ریلیکس ہونے سے طبیعت بہلتی ہے، مگر آپ الٹا ہی تجربہ بتا رہے ہو۔ چلتے چلتے سب پارک میں پہنچ چکے تھے۔ اس کی بات کا جواب دینے سے قبل نائلہ نے خالی بینچ کو صاف کر کے نصرت اور ماجی کو بیٹھنے کا بندوبست کیا۔ بچے نظروں کے سامنے ہی کریمن کے ساتھ جھولوں پر کھیلنے دوڑ پڑے تھے، تو وہیں مزیدار سی نرم ٹھنڈی گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے ایک بات نوٹس کرنی شروع کی تھی، جو اب انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، کہ ٹی وی پر کوئی بھی ظالم ہو، وہ زور زور سے دھاڑتا، بڑکیں مارتا، تھپڑ، جوتے، لاتے مارتا ہے، اور مظلوم کی باری آئی تو وہ بھی جی بھر کر یہی سب بدلے میں کرتا ہے۔ جبکہ فلم یا ڈرامے میں غیرت مند والدین دکھائیں تو وہ اپنی جوان اولاد کو زور کے تھپڑ، دھکے، بددعائیں، دہائیاں اور غضب کے طعنے دے کر ہی غیرت مند ثابت ہوتے ہیں، اور اگر ڈرامے سے ہٹ کر کوکنگ شوز دیکھیں تو میں کا شور، میں نے بنایا، میں نے سکھایا، میرا چینل، میرا طریقہ۔ بھئی جو بھی کام حکمت، تحمل اور صبر سے ممکن ہے، ٹی آر پی اور اندھی کمائی کی دوڑ میں ایسے کس قدر اسے لاؤڈ اور مسالہ دار کر دیا گیا ہے کہ ہر گھر میں جذباتی یا نفسیاتی بیماریاں عام ہونے لگی ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں قوت خرید ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے احساس کم تری اور برتری دونوں ہی اس معیار کے ہرگز نہیں تھے کہ انسان انتشار کا شکار ہو جائے، خواہش ضرورت بن جائے اور بندہ مقروض، غصہ غصہ غصہ، رونا رونا رونا، کسی مشکل وقت پر ہمت سے ڈٹ کر بردباری سے حالات کو سنبھال لینے والے کو تو اب سنگ دل سمجھا جانے لگا ہے۔ نصرت بھی بہت توجہ سے اس کی بات سن رہی تھیں۔ نائلہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، محبت ہاتھ پیر پھلا کر واویلا مچانے سے مشروط ہو کر رہ گئی ہے کہ کون کس کی خاطر کتنا رویا، جبکہ کس نے کیا ذمہ نبھایا، یہ بات تو ان آنسوؤں کے سامنے ہیچ ہے۔ تو ان سب کی وجہ سے جب دل، نفسیات، عمل، سبھی کچھ غیر ضروری جذبات سے اوور لوڈڈ ہو جائے گا تو تعلق داروں سے تعلق ستھرا کیسے رہ سکے گا؟ سارا چین تو اوور ریئیکشن سے بنتی چین کی نظر ہو جائے گا نا۔ علیشا اس کی تائید کرتی ہوئی بولی، میری بڑی نند کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا ذوق بس پالیٹکس، گیم شوز یا فلمی چکر کے گرد گھومتا رہتا ہے، جبکہ اسی ٹی وی کے ان گنت چینل سے دنیا بھر کی سیر اور بہترین معلومات مفت میں مل جاتی ہیں۔ وہ تو اپنے گھر کھانا کھاتے ہوئے کسی کو پریشان کن خبریں اور تبصرے نہیں سننے دیتی کہ اس سے صحت پر برا اثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی احتجاج ہو رہا ہو، فوراً ٹی وی بند کرتی ہیں کہ چیخیں اور خون تاتاریوں کی خوراک تھی۔ اگر ہم یہ دیکھتے سنتے رہے تو رفتہ رفتہ اسکول، دفتر، محلے یا گھروں میں اسی طرح کے ہیجان برپا کرنے لگیں گے۔ نائلہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ماں جی بھی یہی کہتی ہیں کہ اپنے حق کے لیے جتنی دیر یہ عورتیں مرد آپس میں خلط ملط چلچلاتی دھوپ میں کھڑے خود کو ہلکان کرتے ہیں، اس کا آدھا وقت رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں تو امید ہے انہیں اللہ کا فضل مل جائے، اور فضل ہمیشہ حق سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا وتیرہ ہو چکا ہے عبادت کے وقت بے جان، جبکہ غم اور خوشی کے وقت شدید ہیجان۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ماں جی نے اپنے ارد گرد گری پڑی مخدوش جھنڈیاں چنتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میڈیا، نیوز اور دانشور کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ کل تک دوپٹہ عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج بغیر دوپٹے کے پوری آب و تاب سے سجی شو پیس عورت پاکستان کے مسائل پر رو رہی ہوتی ہے، جبکہ 3 پیس میں جکڑے بڑی بڑی عمروں کے بڑے بڑے نامور اور بڑے بہادر دانشور، جو اونچی آوازوں میں للکارتے کسی بھی حکومت وقت سے ڈرتے نہیں، کسی کی بھی پرواہ کرتے نہیں، سال ہا سال سے بول 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 کر تھکتے بھی نہیں،
مگر 2 لفظ بول کر اپنے سامنے بیٹھی یا چینل کی طرف سے بٹھائی جانے والی بی بی کے حلیے کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کر پاتے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز جمع کر کے اپنی کامیابی، ذہانت اور حب الوطنی کا ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں ملاوٹ کی خبر میڈیا پر نشر ہوتی ہے اور صحت کی تباہی پر سب پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین میں ملاوٹ کا گڑھ یہی میڈیا ہے۔ روحانی امراض وبا کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بہادر دانشور برا نہ دیکھو نہ سنو نہ بولو کے مجسم تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ ماں جی کی بات ادھوری ہی تھی کہ ساجد کی کار کا ہارن سن کر بچے ادھر دوڑ پڑے۔ دونوں بزرگ خواتین بچوں کے ساتھ کار میں روانہ ہو گئیں، جبکہ واپسی کی واک کے دوران نائلہ دونوں بہنوں کو سیم کو ایک مہذب ای میل کر دینے پر قائل کر چکی تھی۔ مزید حیران کن بات کا انکشاف ایک قریباً اندھیری گلی میں غالباً رندھی ہوئی آواز سے علیشا نے کیا، مجھے بھی کسی کو خط لکھ کر بہت کچھ کہنا ہے۔